أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. سب سے پہلے آج شب شہادت مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، انتہائی مظلومانہ شہادت. اس کی تعزیت سب سے پہلے مولا امام زمانہ کے حضور اور اس کے بعد آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں. تمام امت مسلمہ کو اس مظلومانہ شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں. انتہائی مناسب ہوگا کہ ہم آج کے اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی اور یہ فرصت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم بارگاہ امامت میں حاضر ہیں، امام چہارم کی کچھ سیرے اور فرمائشات اور تعلیمات اسلامی کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں. سورہ بقرہ کی 21ویں اور 22ویں آیت کو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کیا. زیادہ ہمارا جو مرکز ہے وہ پہلی آیت ہے، یعنی 21ویں آیت سورہ بقرہ کی. پروردگار عالم نوع انسانیت سے، بشر سے، آدم سے خطاب ہے، مخاطب ہے، یعنی پروردگار عالم کسی گروہ اور کسی فرقے یا کسی علاقے کے افراد سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نوع انسانیت سے مخاطب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اس کی ایک شدید ضرورت کی طرح پروردگار عالم متوجہ کر رہے، ایک اس کا فطری تقاضا جو اس کے وجود میں ہے، اس کی طرف پروردگار عالم اشارہ فرما رہا ہے. اے لوگوں، عبادت کرو ربکم، پالنے والا، ربی پالنے والا. عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، الذی، وہ پالنے والا کہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا.
انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے، پروردگار عالم اس احسان کو متوجہ کر رہا ہے۔ اے انسان، تیری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو عدم سے وجود میں لایا گیا۔ آج جو جس چیز کا بھی مالک ہے، جس چیز کی بھی نسبت تیرے ساتھ دی جاتی ہے، یہ مکان کی، یہ جائیداد کی، یہ دولت کی، یہ مال کی، یہ اولاد کی، یا یہ مقامات، یہ پوسٹیں جو آپ کے اداروں میں آپ کے پاس ہیں، یہ سارے آپ کے وجود کا صدقہ ہے۔ اگر آپ کا وجود ہی نہیں ہو تو یہ گاڑی کس کی ہے، یہ مال کس کا ہے، یہ اولاد کس کی ہے؟ بس اس کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم سے جو پہلے کے لوگ تھے، والذین من قبلکم، تم سے جو پہلے کے لوگ تھے ان کا بھی خالق خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط تمہیں میں نے پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگ کا خالق بھی میں ہی ہوں، ان کو میں نے پیدا کیا۔ اب آخر جو ہے آیت کا، اس کے اندر پروردگار عالم عبادت کے فلسفے کو بیان فرما، عبادت کی حکمت کو بیان فرما، کہ میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی عبادت کرو جو تمہارا پالنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہارے اسلاف اور بزرگوں کو بھی اس نے پیدا کیا تھا، اس لیے عبادت کرو کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک غلط سوچ رائج ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، پرہیزگار جو ہوتا ہے وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، وہ زیادہ عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ تم لوگ میری عبادت نہیں کرو گے تمہارے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہو سکتا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں روزے کے فرض ہونے کا فلسفہ بھی یہی بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والی قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، پروردگار عالم ایک مہینے تمہیں تربیت کرنا چاہتا ہے، تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت اور ایک ایسی انرجی، ایک ایسی پاور، ایک ایسی نیرو تمہارے اندر ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ اگر سادے لفظوں میں بیان کروں، تمہارے وجود میں پروردگار عالم ایک ایسی بریک کو ایجاد کرنا چاہتا ہے جو ہر قسم کے گناہ کے خطرے کے مقابل آپ بریک لگائیں اور آپ اس گناہ سے بچ سکیں۔ اس عبادت کا فلسفہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ لہذا عزیزو، ابھی میں تقوی کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے مجلس ہے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عبادت کے موضوع پر اور خاص طور پر عبادت میں اعلیٰ ترین مقام اور اعلیٰ ترین موضع اور جگہ یعنی سجدے کی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کائنات کی جو اشیاء ہیں ان کے متعلق نام لے لے کر آیات میں بیان کیا ہے کہ کون سی چیز پروردگار عالم کو سجدے میں مصروف ہے۔ سورہ رعد کی 15ویں آیت آپ لوگ ملاحظہ کریں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ آسمانوں میں، سماوات جمع سما کی، جو بھی چیز ہے اور زمین پر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی توجہ کرے اس آیت شریفے کی طرف،
انسان کے اطراف کا ماحول اور اطراف میں موجود چیزیں پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہیں. طوعاً و کرہن، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو خوشی سے سجدہ کریں یا بوجھ سمجھ کے کراہت کے ساتھ سجدہ کریں، لیکن اللہ کو سجدوں میں مصروف ہیں، عبادت میں نہیں، سجدوں میں مصروف ہیں. سجدہ اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان یا کوئی چیز اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتی ہے اور اللہ کے سامنے اظہار ذلت کرتا ہے انسان کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی تو ہے، جو کچھ بھی ہے تو ہے خدا. سجدہ یعنی انسان اپنے آپ کو ذات الہی کے لیے فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ تو ہی ہے جو بھی ہے. اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے رضا سے اوپر کی منزل کا انتخاب کیا، فنا. سجدے میں سر رکھ کے کہا پروردگارا اب میں سجدے میں سر رکھ رہا ہوں، اب میں اٹھاؤں گا نہیں. اب میرا سر تن سے جدا ہی ہوگا تو میں تیرے سجدے سے ترک کروں. طوعاً و کرہن، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر شے زمین و آسمان کی سجدوں میں مصروف ہے، خوشی سے یا کراہت کے ساتھ. اس کے بعد آیہ شریفہ فرماتی ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. نافقہ یہ کہ زمین و آسمان کی ہر چیز پروردگار عالم کو سجدوں میں مصروف ہے، بلکہ ان تمام اشیاء کے سائے بھی، چیز اور ہوتی ہے اس کا سایہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے سائے بھی صبح و شام پروردگار عالم کے سجدوں میں مصروف ہے. انسان دوپہر کے وقت چل رہا ہے یا رات کے 14ویں کی تاریخ میں چاند کی چاندنی میں چل رہا ہے، جب اس کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے، جس زمین پہ چل رہا ہے وہ بھی اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے، اور جو زمین کے اوپر انسان کا یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کا پڑ رہا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے وہ بھی اللہ کے سجدوں میں مصروف ہے صبح و شام. ایسا نہیں کہ کسی خاص وقت میں سجدوں میں مصروف ہیں یہ، بلکہ روز و شب پروردگار عالم کی عبادت یعنی سجدوں میں یہ مصروف ہے. سورہ نحل کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اوپر وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من کا لفظ استعمال کیا اور یہاں پر ماں کا لفظ استعمال کیا. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ادبی بحث ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. من یعنی جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے، وہ سارے کے سارے صاحبان عقل، صاحبان شعور انسان، خوشی سے یا ناخوشی سے، کراہت سے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ماں صاحبان عقل اور غیر عقل دونوں کو شامل ہے. اب یہاں پر کوئی چیز بھی اللہ کے سجدوں سے خارج نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو. لہذا فرمایا وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، حیوانات، والملائکہ، دابہ صاحبان عقل میں نہیں ہے، ملائکہ صاحبان عقل و شعور میں نہیں ہے. ملائکہ مجبور ہیں، حیوانات مجبور ہیں، یہ تمام اللہ کے سجدوں میں مصروف ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس حال میں پروردگار عالم کو سجدے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ذرا بھی غرور و تکبر نہیں ہے، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ خدا میں سجدوں میں مصروف ہیں. دابہ، ملائکہ. اس کے بعد سورہ حج کے اندر پروردگار عالم ایک ایک چیز کا ذکر فرما رہا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے زمین و آسمان میں اللہ کو سجدوں میں مصروف ہیں. سجدہ یعنی اظہار ذلت،
جب پیشانی ہم نے زمین پہ رکھ دی یعنی اب کچھ بھی نہیں ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کو سجدوں میں مصروف ہیں من فی السماوات جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض جو زمین پر ہیں. اس کے بعد چند چیزوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے. سب سے پہلے والشمس، یہ جو سورج چمک رہا ہے، یہ خورشید جو چمک رہا ہے، جہاں پر بھی اس کی کرنیں پڑتی ہیں، شعائیں پڑتی ہیں، ان کو بھی یہ روشن کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے یہ سورج اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے. انسان تو دن کے وقت اگر سورج کی شعاؤں کے نیچے ہے، یہ وہ سورج ہے کہ جو پروردگار عالم کو سجدوں میں مصروف ہے. اپنے افعال، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنی نظروں کو بڑی احتیاط سے چلانا، چونکہ تو ایک ایسے وجود کے نیچے چل رہا ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور خاص طور پر اللہ کے سجدوں میں مصروف ہے. والقمر، یہ چاند اللہ کے سجدوں میں مصروف ہے. والنجوم، یہ سیارے یہ اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے. والجبال، یہ پہاڑ، دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، ہمالیہ ہیں، جبال، ان سب پہاڑوں کو شامل ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. پروردگار عالم کو سجدوں میں مصروف ہے. والشجر، یہ جو آپ کے درخت گھر میں لگے ہوئے ہیں، روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں، جنگل میں رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بڑے خوبصورت گملے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یہ شجر پروردگار عالم کی سجدوں میں مصروف ہیں. ان کا احترام کریں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ اللہ کی عبادت پہ مصروف ہے. ان کو خشک نہ ہونے دیں، ان کے پھولوں اور پتوں کو اور ان کے برگ کو توڑیں نہ، عبادت الہی میں مصروف ہے. یہ آیات الہی ہیں، ان کو دیکھ کر پروردگار عالم کو انسان کو سمجھنا چاہیے جو مخلوق کہتی ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا. والدواب، پھر حیوانات کا تذکرہ کیا. اس کے بعد جب انسانوں کی بات آئی تو فرمایا کہ سارے انسان اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اکثر لوگ اللہ کو سجدہ کریں، تمام لوگ اللہ کو سجدے میں مصروف نہیں ہیں. بس آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا ماحول، جس سوسائٹی میں ہم زندگی کر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی کر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگی کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے اس ماحول کو عبادت اور سجدوں کا ماحول قرار دیا. ایک مناجات جو حضرت زینب صلوات اللہ وسلم علیہ نے شام غریبہ میں اول وقت نماز پڑھ کے اس کو پڑھا، بعد میں ہم نے اس کو جب ڈھونڈا تو یہ مناجات مولا امیر المومنین کی مناجات ہیں کہ جب مولا کوفے میں اپنا دارالخلافہ بنایا تو ساری نمازیں جا کر مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، کچھ عبادات کو اپنے گھر میں انجام دیتے تھے تاکہ ان کے بچے تربیت پائیں، ماں باپ کی عبادت سے سیکھیں کچھ. جناب زینب نے اپنے ماں باپ سے تربیت کے بہت جگہوں پر مظاہرہ کیا. ایک تو اس وقت جب بی بی کی شہادت ہوئی، جب تیزی سے اذان مغرب ہوئی اور مؤذن نے اذان دی، بی بی بڑی تیزی سے کمرے میں گئی. جناب اسما نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا آج پہلی مرتبہ زندگی میں ہوا ہے میری والدہ کی اول وقت سے نماز قضا ہو رہی ہے، میں جا نماز اپنی ماں کا لینے جا رہی ہوں. یہ ماں کی تربیت.
اس کے بعد کوفے میں علی نے اپنے گھر میں نصف شبوں کو اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی، اور بچے بھی بڑے ذہین بچے ہیں، اپنے والدین کی فعالیت اور اعمال کو غور سے چیک کرتے ہیں ہمارے والدین کیا کریں۔ میں یہاں پر تمام اپنے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے عرض کروں گا، عزیزو، یہ بچے آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں، آپ کو اپنا الگو اور آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے، یہ بچے اچھے اعمال کریں گے۔ خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اندر اگر غیر اخلاقی کام انجام پائے، ایسے کام کے جو خدا کی بارگاہ میں گناہ اور معصیت شمار ہو، یہ بچے وہی سیکھیں گے۔ جیسے لباس، اب مذہبی اور شرعی لباس پہنیں گے، آپ کے بچے خود بخود ویسا لباس پہنیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں باپ باحجاب ہوں، با پردہ، اور ان کے بچے بے حجاب ہو جائیں۔ مولانا امیر المومنین علیہ السلام نصف شب کے اندر جب سجدے میں چلے جاتے ہیں، کچھ مناجات کرتے ہیں۔ جناب زینب نے 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، بالآخر اپنے بابا کی ان مناجات کو سجدے میں بالکل کان کے پاس جا کے غور سے سنا، میرا بابا کیا پڑھتا ہے۔ طویل مناجات ہے، میں فقط اس حصے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے۔ اگر آپ لوگ سرچ کریں گے اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں، یا اماد من لا اماد لہ یا سند من لا سند لہ، لکھ لیں آپ لوگ، یا اماد من لا اماد لہ، عین میم الف دال، یا اماد من لا اماد لہ۔ یہ مناجات جو ہے وہ عربی میں بھی اور فارسی ترجمے کے ساتھ بے شمار ویب سائٹ پر آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اس کے بعد جب ایک مقام پر آ کر مولا امیر المومنین اسلام بی بی فرماتی ہیں، آپ اندازہ کریں کہ آغوش علی اور فاطمہ میں جو خاتون تربیت پائی ہے وہ کتنی پرسکون ہے، جس کے 18 بھائیوں کے لاشیں اس کے سامنے پڑے ہوئے، ان کے درمیان ایک ایسی زمین پر کہ جس کی جگہ جگہ اور ایک ایک وجب و بالش کے اوپر اس کے عزیزوں کا خون بکھرا ہوا ہے، ان سر بریدہ پامال لاشوں، برہنہ لاشوں کے درمیان بی بی بڑے سکون اور آرام سے فرماتی ہے، یا محسن ہو، یہ مناجات مولا امیر المومنین سے، اے احسان کرنے والے، یا مجمل ہو، اے اچھائی کرنے والے، یا منعم ہو، اے نعمتیں دینے والے، یا مفضل ہو، اے فضل کرنے والے۔ ان 4 چیزوں سے خطاب کرنے کے بعد بی بی فرماتی ہے، انت الذی سجدک لا انت الذی سجد لک سواد اللیل۔ اب دیکھیں، اوپر نہ رات کا تذکرہ ہوا اور نہ تاریکی کا تذکرہ ہوا، فرمایا کہ جو چیز بھی اس زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن بی بی نے اس سے اوپر کی بات کی، انت الذی سجد لک سواد اللیل، پروردگارہ تو وہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے سجدے کرتے ہیں، مگر رات تجھے سجدہ نہیں کرتی ہے، رات کے اندھیرے تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے اطراف کے اندر ماحول دیکھیں کہ ہم لوگ راتوں کو نہ سمجھیں کہ بس اب کوئی خلاف شرع کام کرنا آسان ہے، نہیں، معرفت اور عبادت گزاروں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں۔ سواد اللیل، رات کی تاریکی، اندھیرے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَنُورُ النَّهَارِ، یہ دن کی روشنائی، یہ دن کا نور تجھے سجدہ کر رہا ہے۔ وَضَوْءُ الْقَمَرِ، چاند کی چاندنی پروردگارہ تجھے سجدہ کر رہی ہے۔ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ، سورج کی کرنیں تجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ وَحَفِيفُ الشَّجَرِ، درختوں کی آوازیں اور سرسراہٹیں پروردگارہ
تجھے سجدہ کر رہی ہیں. وَالدَّوِيُّ الْمَاءُ، پانی کی موجیں اور لہروں کی آوازیں پروردگارا تجھے سجدہ کر رہی ہیں. اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اطراف کا ماحول اطاعت، عبادت، بلکہ سجدوں کا ماحول ہے. ہر چیز جو ہے ہمارے اطراف میں پروردگار عالم کے حضور سجدوں میں مصروف ہے. ایک بات کہہ کے میں اگلے موضوع کی طرف جاؤں گا، اور وہ یہ ہے، جب ہمارے اطراف کا ماحول عبادت کا ماحول ہے، ہر چیز عبادت میں مصروف ہے، بڑی جرأت چاہیے انسان کو کہ اس ماحول کے اندر گناہ کرے اور خدا کی معصیت کا شکار ہو. انسان اپنے والدین سے حیا کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا. اپنے دوست و اقارب، اپنے اساتذہ کے سامنے انسان حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا. لہذا اسلام میں سجدے کو بڑی اہمیت دی ہے. مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ جس کو انجام دیتے تھے اور اس کے بعد شکرانے کے سجدے کو انجام نہ دیں. عمل خیر کیا ہے، کوئی حکم خدا کو بجا لائے ہیں، فوراً سجدہ. کوئی زمین پہ دانہ ملا ہے، اس کو اٹھایا ہے، چوما ہے، کھایا ہے، خدا کا شکر ادا کیا ہے، سجدے میں مصروف. کسی کی مدد کی ہے مولا سید سجاد نے، خدا کے سجدوں میں مصروف. لوگوں کی اصلاح کی ہے، دوستی کرائی ہے، ملاپ کرایا ہے، پروردگار عالم کے سجدوں کا انجام دیا. خدا ہے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے دو مومنوں میں صلح کرائی. خداوندہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے رزق عطا کیا. مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے والد گرامی اتنے سجدے کرتے تھے کہ ہم سال میں 2 مرتبہ اپنے بابا کے بدن سے سجدوں کی جگہ یا وہ جگہ جو نماز میں زمین پر لگتی ہیں یا سجدہ شکر میں زمین پہ لگتی ہے، وہاں سے ہم سجدوں کے نشان، جس کو ہم لوگ اردو میں پینا کہتے ہیں، پینوں کو کاٹتے تھے. عربی میں سفینہ کہتے ہیں، پینا. اسی لیے مولا سید سجاد کا ایک لقب ہے ذو السفینات، پینوں والا. کہاں کا امام علیہ السلام کے پینے ہیں سجدے کے؟ ہر کسی کو پتہ ہے ماتھے پر پینا ہوتا، دونوں ہتھیلیوں پر پینا ہے. کم لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی عبادت گزار کے جس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اندر کی طرف پینا ہو. گھٹنوں پر بھی پینے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کم عبادت گزار دیکھے ہوں گے جن کے پیروں کے انگوٹھوں کے اوپر بھی سجدوں کی وجہ سے پینے ہو. تاریخ میں تو آپ کو فقط ایک شخص ایسا ملے گا جس کے سینے کے اوپر بھی پینا ہے. یہ وہ پینا ہے کہ مولا سید سجاد اتنا جھک جاتے تھے سجدہ شکر میں کہ ان کا سینہ جا کے زمین سے لگ جاتا. اور ایک پینا ایسا تھا کہ جو کسی کو نہیں پتا پڑا. یہ اس وقت ظاہر ہوا جب مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد جب غسل دیا تو زار زار رونا شروع کیا. اصحاب نے پوچھا مولا آپ تو بڑے صابر ہیں. کہا میں نے بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے، لیکن جہاں پر میں نے اپنے بابا کے پینے دیکھے ہیں وہاں پر کسی عبادت گزار کے پینے نہیں دیکھے.
کہ مولا کہاں پر تھے پینے؟ کہا میرے بابا کے شانوں کے اوپر پینے تھے۔ مولا یہ کون سے پینے تھے؟ کہ میرا بابا راتوں کو اس نکاحت اور اس ضعف اور اس کمزوری اور اس نازک بدن کے ساتھ نان و نفقے کی بوریاں اٹھا کر یتیموں اور مساکین کے دروازے کے اوپر جایا کرتے تھے۔ شہید آیت اللہ مطہری نے انسان کامل میں لکھا، اتنا خلوص تھا مولا سید سجاد کے اس عمل میں کہ مہینے کی پہلی یا آخری راتوں کا انتخاب کرتے تھے کہ جس میں چاند یا بہت کم دیر کے لیے نکلتا ہے اور چاند کی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ بیچ کے ایام جو ہیں ان میں چاند پورے اپنے جوبن پر ہوتا ہے، اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا شخص ہے، کہاں جا رہا ہے۔ مولا اس لیے کہ کوئی مجھے پہچانے نہیں، مہینے کے اول یا مہینے کے آخری ایام کا انتخاب کرتے ہیں کہ کوئی پہچانے نہیں، فرزند حسین کسی یتیم اور غریب کے دروازے پر گئے۔ اتنا خلوص بارگاہ خدا میں کہ کوئی اندھیرے میں بھی مجھے نہ پہچانے کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ ہم لوگ بھی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا بارگاہ خدا میں کتنی ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔ طویل سجدے کرتے ہیں امام علیہ السلام، طویل سجدوں کے اوپر ایک لمبی گفتگو ہے، فقط لقب زین العابدین کے لیے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ فقط ایک چھوٹا سا ایک خاکہ ہے مولا کی زندگی کا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر ایک الگ تقریر کی ضرورت ہے۔ زین العابدین خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں روز قیامت پروردگار عالم منادی کو کہے گا آواز دو زین العابدین، کہا میرا چوتھا نائب جو ہے وہ آئے گا۔ اس کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اتنا خدا کی عبادت میں محو ہے کہ جب نماز کے اندر مصروف ہیں امام علیہ السلام، اجدا آ کر مولا کے پاؤں کے انگوٹھے کو چبانا شروع کرتا ہے، مولا کو بالکل درد کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی حالت کے اندر نماز کو پڑھتے ہیں نماز کو، اور نماز کو پڑھنے کے بعد اس کو گردن سے پکڑ کے کہتے ہیں شیطان تو کسی بھی صورت میں آ جا، فرزند حسین علی کو تو خدا سے غافل نہیں کر سکتے۔ اس وقت منادی نے کہا زین العابدین انت زین العابدین، تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ لہذا عزیزو، اور سجدے کے متعلق اب چند روایات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من اللہ اذا کان ساجدا، سب سے زیادہ انسان پروردگار عالم کے قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں مصروف ہوتا ہے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ انسان جو اپنے لیے دعا کرے تو حالت سے سجدے کا انتخاب کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پیغمبر اکرم بحار الانوار میں یہ روایت ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ روز قیامت محشور ہو، اذا اردت ان یحشرک اللہ مع فتل للسجود بین یدی اللہ، جو شر روز قیامت یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محشور ہو، میرا مشورہ اس کو یہ ہے کہ اپنے سجدوں کو طویل کرے، طولانی کرے، یعنی عبادات کرے، کثرت سے سجدے کرے۔ کوئی شخص عبادت کیے بغیر، سجدہ کیے بغیر یہ امید رکھے کہ میں پیغمبر اکرم کے ساتھ محشور ہو جاؤں گا، یہ بھول ہے۔ اذا اردت ان یحشرک اللہ معه۔
اس کے بعد فرمایا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 6 سجدوں کے اثر کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا اثر سجدے کا یہ ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں خدا کے قریب تر ہو جاتا ہے، نزدیک ہو جاتا ہے۔ حالت رکوع میں بھی انسان خدا کے اتنے قریب نہیں ہوتا ہے، حالت قیام میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا ہے، تشہد و سلام میں بھی انسان اتنا خدا کے قریب نہیں ہوتا۔ سجدے کے اندر انسان سب سے قریب ہوتا ہے خداوند عالم کے۔ اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی شہادت کے لیے سجدے کا انتخاب کیا ہے، جو سب سے قریب ہے۔ دوسرا اثر جو مولا امیر المومنین نے فرمایا سجدے کا وہ یہ ہے کہ آپ کا سجدہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، چیخ چیخ کے بولتا ہے یہ وہی سجدہ ہے کہ جس کا میں نے انکار کیا تھا، کاش میں بھی سجدے کو انجام دے دیتا تو آج اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتا، اس طرح رسوا نہ ہوتا۔ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ تیسرا چیز پیغمبر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا پیغمبر اکرم سے یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ سجدے زیادہ کر، اپنے سجدوں کو طویل کر، لمبے سجدے کر۔ انسان کو کوے کی طرح جیسے کوا دانا چگتا ہے اس طریقے سے سجدے نہیں کرنے چاہیے۔ ممانعت کی ائمہ معصومین نے، انسان آرام سے جائے سجدے، آرام سے اٹھے۔ خطبہ شعبانیہ آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا، ماہ رمضان سے پہلے پیغمبر اکرم نے جو آخری خطبہ جمعہ کا دیا خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تمہاری پشت اور پیٹھیں گناہوں سے سنگین ہو چکی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا آسان بڑا آزاد گھوم رہا ہوں، مجھے تو کوئی وزن کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اہل معرفت سے پوچھے کہ انسان کی پشت کے اوپر گناہ کیا آگ لگاتے ہیں، کیا بھاری وزن اور پتھر اس کے پشت کے اوپر رکھتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں تمہاری پشتیں گناہوں کی وجہ سے سنگین ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے ان کو سبک کرنے کا، ہلکا کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ کثرت سے سجود کرو اور سجدوں کو طویل کرو۔ فقط ایک دفعہ یہ کہہ دینا پروردگارا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے۔ بقول ہمارے استاد کے بعض گناہ ایک دفعہ دعائے کمیل سے معاف نہیں ہوتے ہیں، 100 دفعہ دعائے کمیل پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین نے سجدے کا چوتھا اثر یہ ارشاد فرمایا کہ سجدہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ کوشش کریں ہم لوگ جب دعا مانگیں حالت سجدے میں دعا مانگیں، چونکہ اظہار ذلت کیا ہوا ہے ہم نے خدا کے سامنے، اور بہترین حالت میں نزدیک ترین حالت ہے پروردگار عالم کی۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کریں کہ خداوند عالم مجھے بہشت میں لے جائے، دعا کریں۔ اب پیغمبر اکرم سے کہہ رہا ہے دعا کریں۔ پیغمبر اکرم نے کہا میں دعا کروں گا، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی، دعا میں کروں گا، آمین تمہیں کہنی ہوگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ نہیں، میری دعا کی آمین یہ نہیں ہے کہ میں دعا کروں پروردگارہ اس کو بہشت میں لے جا، آپ لوگ کہیں الہی آمین،
اعنی بکثرت السجود، میری دعا کے اوپر آمین کہنا یہ ہے تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے، جتنے زیادہ سجدے کرو گے مجھ محمد و پیغمبر کی دعا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سجدوں کی کثرت، سجدوں کی زیادتی، اس روایت کے اندر کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میں دعا کروں گا تم بھی مجھے میری مدد کرو، اور میری مدد یہ ہے کہ جتنے زیادہ تم سجدے کرو گے میری مدد ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہاں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے سر روز قیامت محشور ہو، جیسے اوپر بھی روایت میں تھا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اپنے سجدوں کو طولانی کرو۔ آخر میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ روایت عجیب ہے، ہم لوگ جب آپس میں دوستوں میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے پوچھتے ہیں یار کہاں تھے، کیا کام کر رہے تھے، کدھر گئے تھے، کیا کل کھایا تھا، کیا تھا، یہ باتیں پوچھتے ہیں۔ کہا پیغمبر اکرم کے صحابہ جب پیغمبر اکرم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو ایک دوسرے سے کہتے مالی اراکا جلہا، کہ کیا بات ہے ہم تیری پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان نہیں دیکھ رہے؟ کس قدر ہمارے محفلوں میں اور پیغمبر اکرم کے اصحاب کے اندر فرق ہے۔ پیغمبر اکرم کے کیا مسئلہ ہے یار، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ماتھے کے اوپر سجدوں کے ہم نشان نہیں دیکھ۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک عجیب روایت ہے، خدا جانتا ہے، میں اپنے تمام سننے والوں سے، تمام مومنین سے عرض کروں گا کہ اس کو توجہ سے سنیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اس شخص سے کراہت ہوتی ہے، مجھے اس شخص سے کراہت ہوتی ہے کہ جس کے ماتھے کے اوپر سجدوں کا اثر نہ ہو، اس کے ماتھے پر پینا نہ ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں محبوب علی ہوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولا امیر المومنین کو راضی کریں اور ہمارے چہروں کو دیکھ کر خوش ہوں، تو اپنے ماتھے کے اوپر سجدوں کے نشان پیدا کریں۔ خوب یہاں پر ایک تعویل اور بھی ہو سکتی ہے، یہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے کراہت ہوتی ہے ان لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کہ جن کے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہوں، شاید مولا امیر المومنین علیہ السلام کا مقصد یہ ہو کہ تم لوگ فقط واجبات پر اکتفا کرتے ہو، تم لوگ نوافل کیوں نہیں پڑھتے؟ جو انسان فجر کے نوافل پڑھے گا، نماز شب کو پڑھے گا، نماز ظہر و عصر کو پڑھے گا، اس کے نوافل پڑھے گا، نماز مغرب پڑھے گا، اس کے نوافل پڑھے گا، نماز عشاء کو پڑھے گا، اس کے نوافل پڑھے گا، اور دیگر نوافل اور دیگر نمازیں جو بے شمار ہیں مفاتیح الجنان میں، لا محالہ اس کے ماتھے کے اوپر مولا خوش ہوں گے دیکھ کر کے اس کے ماتھے کے اوپر پینا۔ تیسرا مقصد یہ کہ مولا اس حدیث کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ماننے والا عبادت گزار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے سجدوں کو خاک شفا پر کریں، خاک کربلا کے اوپر کریں۔ جب خاک کربلا کے اوپر آپ لوگ سجدہ کریں گے، کربلا کی یاد میں رہیں گے، آپ کربلا کے مقاصد آپ کو یاد ہوں گے، کربلا میں فداکاریاں ہیں، کربلا میں جو شہادتیں مولا امام حسین نے پیش کی ہیں ان کو یاد کریں گے، کربلا میں جو بیویوں نے عظیم زحمتیں اٹھائیں، اپنے زیور اور اپنے پردے کی قربانیاں دی۔ جب انسان سجدے میں جائے گا، خاک شفا کے اوپر جب سجدہ کرے گا، امام حسین کو یاد کرے گا، اس کے بچوں کو یاد کرے گا، مقاصد کربلا اس کے یاد میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ
جو انسان خاک شفا کی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اگر وہ تسبیح نہ بھی پڑھے تو پروردگار عالم اس کو تسبیح کرنے والا شمار کرتے ہیں۔ یا مولا امام ششم کی یہ روایت ہے، مولا فرماتے ہیں تربت حسین پر ایک سجدہ پروردگار عالم ایک سجدے کے بدلے اس کو 7 معرفتیں عطا فرماتے ہیں۔ 4 سجدے ہیں نماز صبح میں، 28 معرفتیں، ہر سجدہ انسان کو 7 معرفتیں عطا کرتے ہیں۔ بس عزاداران امام، اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام انتہائی سخت سفر میں بھی، کہ جب امام علیہ السلام کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، امام علیہ السلام کی کوئی بھی نماز اول وقت سے قضا نہیں ہوئی۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا میں، 2-4 جملے فقہ مصائب کے پڑھنے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اتنا بےکس اور مظلوم بیٹا جیسا کربلا میں حسین کا کوئی بھی نہیں ہے۔ قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ جب یہ آواز سید سجاد کے کانوں میں پڑی، کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دے کر بٹھائیں، پردہ ہٹائیں خیمے کا۔ پہلی نگاہ جب پڑی تو دیکھا 9 کے نیزے پر اس کے بابا کا سر ہے۔ میرا سلام ہو بابا آپ کے اوپر۔ اس کے بعد 11ویں محرم کو کتنا سخت مرحلہ ہے جناب سید سجاد کے ساتھ، کہ ایک طرف اپنی پھوپھیاں، اپنی بہنوں کی بے پردگی، ان کی اسارت، اور دوسری طرف اس کے عزیزوں کے سر بریدہ لاشیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں، اور ان کے قریب سے جب مولا گزرے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بابا مجھے معاف کرنا، میں مجبور ہوں، میں آپ کو غسل نہیں دے سکا ہوں، میں آپ کو کفن نہیں دے سکا، بابا میں مجبور ہوں۔ ایک بیٹے کے لیے کتنا مصیبت کا وقت ہوگا کہ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کسی دور سفر کے لیے نکل جائے۔ یہی جملے جناب زینب نے ارشاد فرمایا، بھائی میں مدینے میں وعدہ کر کے آئی تھی آپ کے ساتھ رہوں گی، میں کیا کروں، میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عزاداران امام، کس کس مقام کے اوپر جناب سید سجاد نے تازیانے نہیں کھائے۔ بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے، تازیانے سید سجاد کو لگتے۔ راستے میں ایک مقام کے اوپر کسی نے پانی دیا جناب سکینہ کو، سکینہ ایک دم آگے کی طرف چلی۔ جناب زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں پانی نہیں پیوں گی۔ کہا کیوں؟ جب کربلا میں تمہیں پانی دیا تو تم علی اصغر کو پانی پلانے چلی گئی، آج ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں تو تم آگے کی طرف جا رہی ہو، کس کی طرف جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بھائی سجاد کے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتنی گرم ہو چکی ہیں، میں چاہتی ہوں اپنے حصے کا پانی ان کے اوپر ڈال کر کچھ ٹھنڈا کروں تاکہ میرے بھائی کو کچھ سکون مل جائے۔ عزاداران امام، کس طرح کوفے کے بازاروں میں گئی جناب سید سجاد لے کر گئے، کس طرح بازاروں میں، کس طرح درباروں میں لے کر گئے، اس کے ساتھ بعد کس طرح شام کی منزلیں طے کی، اس کے بعد شام کے دربار کی منزلوں کو کس طرح طے کیا۔ بالآخر جب یہ قافلہ آزاد ہوا، جب سارے تیار ہو گئے کربلا جانے کے لیے، ایک دفعہ قافلے کو روک کر کہا پھوپھیوں میں مجھے اجازت دیں کہ میں زندان سے کچھ ملاقات کر کے آتا ہوں۔ عزادارو، واپس زندان میں آئے کہ جہاں پر سکینہ دفن ہے، سلاخوں کو پکڑ کر ماتھا سر رکھ کر اس پر کہا سکینہ تو دیکھ رہی ہے نا تیرے بھائی کے گلے سے توق اتر گئی، تو دیکھ رہی ہے نا کہ تیرے بھائی کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتر گئیں، پیروں سے بیڑیاں اتر گئیں۔ سکینہ تیرا بھائی آزاد ہو گیا، میرا آخری سلام قبول کر، تیرا بھائی آزاد ہو گیا، لیکن سکینہ تو تا قیامت زندان سے آزاد نہیں ہوگی۔
بس عزاداران امام جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، اب 35 سال کی زندگی امام علیہ السلام کی گریے میں گزری ہے۔ کوئی حیوان مولا کے سامنے نہیں کاٹتا ہے، کوئی کھانا مولا کے سامنے نہیں رکھتا ہے، مولا کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں، پانی پیتے ہوئے دیکھ کر اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں، کٹے ہوئے گوشت کے اوپر کسائی کپڑے کو ڈال دیتے ہیں کہ سید سجاد کی نگاہ نہ پڑے، اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کریں گے۔ کس قدر گریہ کیا۔ کسی نے کہا مولا اتنا آپ گریہ کر رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا یعقوب کا ایک فرزند گم ہوا تھا، اس کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، میں اپنے 18 لال کربلا میں چھوڑ کر آیا۔ عزاداران امام بس آخری جملہ کہ جب گھر میں گئے جناب محمد حنفیہ روتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد سید سجاد کے گلے میں باہوں کو ڈال کر جب سینے سے لگایا، ایک دفعہ سید سجاد نے چیخ ماری اور کہا چچا ذرا آرام سے، چچا ذرا آرام سے۔ جناب حنفیہ نے کہا کیا ہوا سید سجاد؟ کہا چچا ذرا آرام سے، ابھی تک میری گردن میں توق کے اور خارداروں کے زخم بھرے نہیں ہیں، ابھی بھی میرے گردن میں شدید درد ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مولا سید سجاد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگارہ یہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گھروں پر اپنی خیر و برکات کو نازل فرما۔ ہم سب کو مولا امام سید سجاد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کی بہت لمبی فہرست ہے پروردگارہ، جہاں پر بھی علی اور فاطمہ کا ماننے والے بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ تمام زائرین اور تمام عزاداروں کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں ہمیں قرآن و اہل بیت سے جدا نہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مقدس مقامات کی، ہمارے ان اداروں کی، ہمارے مذہبی اداروں کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، جو اس کے خدمت گزار ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو روز محشر قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اور آخر میں دعا ہے پروردگارہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، جو بھی اندرونی و بیرونی دشمن ہے اس کے قابل اصلاح نہیں ہے انہیں ذلیل و نابود فرما۔ پروردگارہ اس ملک میں جو انتشار اور فتنے کو پھیلا رہے ہیں پروردگارہ ان کے فتنوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا۔ پروردگارہ اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما، اور ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔